کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور بجا کہتے ہیں۔ میں نے بھی ایک بار صرف ایک ادنا سے نوکر کی محبت میں آ کر ایک عورت کا گھر برباد کر ڈالا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی نئی سرکاری نوکری ہوئی تھی۔ میں ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے ساتھ مجھے سرونٹ کوارٹر بھی ملا تھا تاکہ میں اپنا کوئی بھی ملازم رکھوں تو اس کو رہائش بھی دے سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے شیر جان کو اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اپنے خاندان کو بھی لے کر آنا۔ شیر جان بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی تھی، پر میں جیسے ہی اسے دیکھتی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی بری لگتی تھی۔ اگرچہ میں شادی شدہ تھی، میرا شوہر بھی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، مگر کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال میں تو اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر شیر جان کے پاس ایسی کون سی پری تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ سوچ مجھے عجیب سے اضطراب میں مبتلا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی، میرا شوہر دفتر چلا گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر اکثر یہی شک تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی کیونکہ میرا شوہر پہلے پہل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اسی لیے آج میں صبح ہوتے ہی دفتر کے لیے نکلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ آج میں اپنے شوہر کے دفتر میں جاؤں گی، اس کی ساری حقیقت پتہ کروں گی، پر آج جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی مجھے سرونٹ کوارٹر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنا سارا مسئلہ بھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑی، دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اندر کمرے میں جھانکا تو شیر جان اور اس کی بیوی بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے، بولے کہ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ اونچا اونچا ہنسنے کی آواز آپ کے گھر تک بھی آئی ہوں گی، بس معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہر جان نے یہ بات بھی بڑے ہنسنے والے انداز میں کہی تھی، جبکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ واقعی وہ کافی دیر سے شاید ایک دوسرے کے ساتھ مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ مجھے ان دونوں پر رشک ہوا اور مجھے اس کی بیوی سے حسد بھی ہونے لگی، کیونکہ شیر جان تو خوبصورت تھا پر اس کی بیوی معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ کسی طور پر بھی یہ لڑکی شیر جان کے قابل نہیں تھی۔ ایک میرا شوہر تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اور ایک شیر جان کی بیوی تھی جو معمولی سی ہو کر بھی اتنے حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں شیر جان کو اپنا بنا کر رہوں گی اور ضرور اپنے جال میں پھانسوں گی۔ میرا شوہر بھی تو یہی کچھ کر رہا تھا، اور جب عورت اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ اپنی حیا اور پاک دامنی کو بھی بھول جاتی ہے۔ شاید میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے شیر جان سے اس طرح براہ راست کوئی بات تو نہیں کی، پر وہ سارا دن میرے ذہن میں رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج شیر جان کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل وغیرہ دے جاؤں گی، اس سے ضرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا تو صحیح، وہ یہ تو سوچے گا کہ اس کی مالکن اس پر کیوں مہربان ہے۔ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شام کو جب میں نے کوارٹر پر پھل دیے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی جی سے پھل لے لو، اور دور سے ہی میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس کی بیوی کو اپنے پاس خدمت کے لیے بلا لیا کہ وہ یہی حسینہ تھی جس پر شیر جان دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے پاس بلا کر مختلف باتیں پوچھنا شروع کی۔ میں نے کہا، سدرا، کیا تمہارا شوہر کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے؟ کہتی کہ نہیں باجی، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ میرا دیوانہ ہے، اس نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے بس۔ میں اس کی بات سن کر جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تم میں سدرا کہ وہ تم پر اتنا ہی دل و جان سے مر مٹا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، بس یہ نہیں بتا سکتی باجی کہ مجھ میں کیا ہے جس کی وجہ سے شیر جان میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کالی رنگت اور بھدے نقوش کیا ہے تم میں نے شرارت سے پوچھا تھا۔ بس باجی، میں اس کی بہت فرما برداری کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی، اور مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی تو عورتوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے شوہر کے دل کا سکون بنو، ان کی بے سکونی کا سبب نہ بنو۔ شوہر کے لیے خوشی ایسی کہ وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔
میں نے اسی حدیث کو دل سے لگا لیا ہے باجی، اور میری زندگی تو پرسکون ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی پیاری بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ سدرا، تم تو بڑی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری؟ میں نے اسے نیچے دکھانے کے لیے کہا۔ بی بی جی، تعلیم تو میری کوئی نہیں، بس قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ سدرا کا غرور توڑ کر رہوں گی۔ تو کیا تمہارا شوہر کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں باجی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہاری اس غرور کا علاج کچھ مہینوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھ جیسی فارغ اور بیکار عورت کو ایک مشغلہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ یوں وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی، شیر جان سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ مستحق عورتوں کو سلائی مشینیں دینی ہیں۔ دراصل میں ایک تنظیم کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو مستحق اور بیوہ خواتین کو سلائی مشین پہنچاتے تھے۔ وہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی اور اس سے ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میں نے شیر جان سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشینری خود نہیں اٹھا سکتی۔ تقریباً 3 مشینیں تھی جو میں نے مختلف گھروں میں دینی تھی۔ تم بھی آ جاؤ تو مجھے بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیر جان نے میری بات پر اسبات میں سر ہلا دیا، اپنی بیوی کو آنکھ سے اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا۔ یقیناً وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر الوداع تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ باہر سے اسے اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیر جان سے کہا کہ تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانہ انا پر ٹھیس پہنچانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں کچا قسم کا مرد ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ سدرا تو دیوانی ہے میری، وہ ہنس کر بولا۔ تو میں نے نخوت سے کہا کہ سدرا کیوں نہ دیوانی ہو تمہاری، وہ تو کالی کلوٹی اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ سدرا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرے؟ میری بات سن کر شیر جان غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے وہ، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بی بی جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے مزید کوئی بات نہیں کروں۔ 3 گھروں میں مشینیں پہنچانے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی۔ میں نے کہا، شیر جان تم کو تو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں ہے، اور ذات ہوں تھک گئی ہوں، میں ہوٹل میں جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر شیر جان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا باجی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر کھانا کھانے نہیں گیا، میری بیوی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ نہیں باجی، دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ تو کیا میں اکیلے جاؤں؟ تم میں اتنی غیرت نہیں کہ تم اپنی مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت والی حس جگانی چاہی تو وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے باجی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک نظر ڈالتا تھا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا، شیر جان کیا تم میری طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ کر کے بولا، ایسی بات نہیں باجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر مجھے تو تمہاری ایک نظر التفات چاہیے۔ میں نے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، بس میں ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلے باجی، مجھے سدرا کی یاد آ رہی ہے۔ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں برے سے موڈ کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ تبھی شیر جان نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا تو مجھے لگا یہ اس کی نظر کرم ہے، اور اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی اور یوں ہماری گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ جا بجی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی،
बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। या अल्लाह, कहीं मैं कब्र में तो नहीं आ गई? पर इतनी नेक तो हूँ नहीं कि मेरी कब्र में सफेद किस्म की रोशनी और नूर हो। ये जरूर कोई हॉस्पिटल है और मेरे जिस्म पर कफन नहीं बल्कि पट्टी है। ये सोचते हुए मुझे भला सा एहसास हुआ। तभी एक नर्स कमरे से अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बोली कि आपको इस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? उसने पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मियाँ बीवी नहीं है, वो तो मेरा मुलाजिम है। मेरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, शुक्र है, मैं आपके शौहर को फोन करके इत्तला कर देती हूँ कि वो आकर आपका हाल अहवाल पूछ लें। आप उनका नंबर मुझे बता दें। नर्स ने मुझसे मेरे शौहर का नंबर लिखवा लिया और फौरन ही जाकर मेरे शौहर को बुला दिया था। मुझे अपने शौहर से ज्यादा उस बात की फिक्र थी कि कहीं उससे कुछ ना हो गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे शौहर भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल बंद जा रहा था, शायद इसलिए कि मेरा फोन टूट गया था। बहरहाल मेरे शौहर ने काफी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने बोला, अभी मुझे तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वो हैरान रह गए कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, बस नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तू अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से शेर जान का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उसे? उस बेचारे की एक टांग टूट गई, वो एक टांग से माजूर हो गया है। चेहरे पर भी काफी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और शायद तुम मशीनें देने जा रही थी, लेकिन वो बेचारा तो किसी काम का नहीं रहा। खुदा जाने उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। ये कहकर मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। एक मेरी जिद की वजह से उस बेचारे की जान गई। क्या मैं गुनाहगार हूँ या फिर स्याहकार हूँ? ये बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुंचे तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे शेरजान और उसकी बीवी ही की थी, क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर शेरजान के पास कोई नौकरी ही ना रही तो वो क्या करेगा? मेरा शौहर तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। शेरजान को भी उसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता और कभी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए उससे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। बहरहाल शेरजान को घर में लाया गया तो वो काफी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी 1 महीना लगा था मुकम्मल ठीक होने में। तो मेरा दिल मचलने लगा। सोचा मैं क्यों ना जाकर शेरजान का हाल अहवाल पूछूं। ये काफी ठीक हो चुकी थी, चल फिर सकती थी। इसी दिन मैं शेरजान के कमरे में चली गई। उसकी बीवी सिदरा उसके पास बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि अब वो पहले से भी ज्यादा अपने शौहर का ख्याल रखने लगी थी। उससे देसी मुर्गी की यखनी बनाकर पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने तो आज तक अपने शौहर का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आता। शायद शेरजान की उम्र कम थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मुझसे ज्यादा सिदरा दुखी है क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तब मैंने उसे साफ कह दिया। मैंने कहा, खाली पेट तो मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे तमीज तरीके से बात किया करो। वो सर झुकाकर बोला, बाजी आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बस वो अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा, तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तो तुम ये सोचते हो कि तुम इसी तरह जिंदगी भर गुजारा कर लोगे, तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज भी करवा दूंगी, पर उसकी एक शर्त है। मैंने कहा। शेरजान ने मुझे सवालिया नजरों से देखा और कहा, क्या शर्त है बाजी? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा बाजी मत कहना, मैं शर्त अभी तुम्हें बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर उसके सामने एक कागज रख दिया और कहा, इस पर दस्तखत करो। शेरजान ने डरते डरते उस पर साइन कर दिए। दरअसल वो एक शादी का राजीनामा था जिसमें शेरजान ने मुझसे ये अहद किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा है और मुझसे काफी रकम भी पैसे में ले रहा है। शेरजान को नहीं मालूम था कि मैंने उससे कौन से पेपर्स पर साइन करवाए हैं। फिलहाल वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता था। मैंने भी तो उसे तसल्ली दी थी कि तुम्हारा इलाज जरूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल इस बात की फिक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊंगी, वो तुम्हारी देखभाल कर सकेंगे।
میں نے شیرجان کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت وہ بہت مجبور تھا، اس کی بچی بھی بیمار تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ شیرجان بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور شیرجان میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر خدا کا شکر کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر مکمل طور پر نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد شیرجان جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ اپنے حسن سمیت میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں ہو بہو کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ میں رد و بدل کر کے میں آپ کو مفہوم بتا سکتی ہوں۔ اور اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازاری عورت کہہ دیا۔ کہنے لگا تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اپنے شوہر سے خوش بھی نہیں ہوتی، اور میری بیوی کے جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا ہاں تم حسین ہو، خوبصورت ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر کم صورت عام شکل والا ہے، میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے شیرجان کی بات سچ پوچھیں تو بہت بری لگی۔ اگر مجھے اس کے چھوٹے بچے اور بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر شیرجان کی وہ حالت کرواتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا، پر مجھے خدا کا خوف آ گیا۔ میں نے سوچا کہ غلطی بھی میری تھی، میں ہی اسے باہر لے کر گئی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹنے والا حادثہ ہوا۔ پر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ شیرجان کے جھٹلانے پر آج تک میں سکون سے سو نہیں پائی۔ مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں۔ تم میں ایک بازاری عورت ہے، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے اس کی باتیں سونے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں کیا میں اس سلوک کی حقدار تھی؟ مرد بھی تو اپنی مرضی کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو پھر عورت کیوں اپنی مرضی کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی؟ جبکہ میری شادی صرف دولت کی خاطر کی گئی تھی۔ میرا شوہر لاکھ اچھا صحیح پر مجھے پسند نہیں، تو اگر عورت کو اپنا شوہر پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کا کوئی شرعی حل نہیں ہے؟